السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الصف مدنیہ، سورۃ الصف مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کی، تسبیح بیان کی اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون، کس لیے تم کہتے ہو، لما کیوں، کس لیے تم کہتے ہو، ما لا تفعلون، وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہاں اللہ نے ایمان والوں کی شان بیان کی۔ اس کے شان نزول اس آیت کریمہ میں کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اس آیت کا شان نزول کہ کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے چاہیے تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے، لیکن آپ کے پاس جا کر پوچھنے کی جرت کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اس پر اللہ نے یہ سورت نازل کر دی۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، اور ساتھ آگے کہا کابورا، بہت بڑی بات ہے، مقتن، ناراضی کے لحاظ سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ان تقولو، کہ تم سب کہو، ما لا تفعلون، جو تم سب کرتے نہیں ہو، جو تم کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہاں ندا، پکار اگرچہ عام ہے لیکن اصل خطاب ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے ہمیں احب الاعمال، سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال کا علم ہو جائے کہ ہم انہیں کیا کریں، لیکن جب انہیں بعض پسندیدہ عمل بتائے گئے تو کرنے کے بجائے اس میں تھوڑے سے سست ہو گئے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو توبیخ کی جا رہی ہے، ڈانٹ دی جا رہی ہے کہ خیر کی جو باتیں کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو، جو بات منہ سے نکالو اسے پورا کیوں نہیں کرتے ہو، جو زبان سے کہتے ہو اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب الذین، پسند کرتا ہے، یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑتے ہیں اس کے راستے میں، صفن، صفے باندھ کر، صفیں باندھ کر، کأنہم، گویا کہ وہ بنیان مرصوص، دیواریں ہوں سیسا پلائی ہوئی۔ اب بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں، یعنی صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے۔ اب اس انتہائی نیک عمل بتایا گیا جو اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ تم کہتے ہو وہ کام پوچھیں جو نیک اعمال ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر آؤ، یہ جہاد کا ایک انتہائی نیک عمل ہے، اور اللہ کے جو بندے ہیں وہ جہاد میں، یعنی اس کی راہ میں سب بستہ ہو کر جہاد میں حصہ لیتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے۔ اور اس کے بعد کہا
وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ، موسیٰ نے لقومی ہی اپنی قوم سے، یا قوم، یا میری قوم، لما تؤذوننی، تم سب مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، وقد تعلمون حالانکہ یقیناً تم سب جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، فلما زاغوا، پھر جب وہ سب ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تو فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ تم مجھے کیوں ستاتے ہو، تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مطلب یہ جانتے ہوئے بھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں، بنی اسرائیل انہیں اپنی زبان سے ایذات پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ ان کی طرف بعض جسمانی عیوب بھی منسوخ کرتے تھے، جو آپ نے پہلے بھی سنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کپڑے نہیں اتارتے، یعنی جسم اپنا ننگا نہیں کرتے، شاید کہ ان کے جسم کے اوپر کوئی یہ بیماری کے کوئی داغ وغیرہ ہے یا کچھ اس طرح سے، حالانکہ وہ بیماری ان کے اندر کوئی نہیں تھی، وہ تو شرم و حیا کی وجہ سے نہیں اتارتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، یعنی علم کے باوجود حق سے اراض کیا، اور حق کے مقابلے میں باطل کو پسند کیا، خیر کے مقابلے میں شر کو، اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا، تو اللہ نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں کو مستقل طور پر ہدایت سے پھیر دیا، کیونکہ یہی اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے۔ کفر و ضلالت پر دوام، جو انسان کفر اور ضلالت پر دوام اختیار کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے جو مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں کرتا رہتا ہے تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر فسق، کفر، ظلم اور اس کی طبیعت اور عادت بن جاتی ہے، جس کو کوئی بدلنے پر قادر نہیں۔ اس لیے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی سنت کے مطابق گمراہ کیا ہے۔ اب کون جس کو اللہ نے اس کی اپنی سنت کے مطابق جس کو گمراہ کیا ہوتا ہے تو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، جسے اس طریقے سے اللہ نے جس کو گمراہ کیا ہو، کیونکہ اللہ نے گمراہ کیا مسلسل نافرمانیوں، گناہوں اور ضلالت اور کفر پر دوام کی وجہ سے، مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو گمراہ کیا، تو اس کو کیسے ہدایت مل سکتی جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَإِذْ قَالَ، جب کہا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے، من التوراۃ، تورات کی، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی، وہ آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم، پھر جب وہ رسول آ گیا ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، قالوا، تو کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا قصہ اس لیے یہاں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے جس طرح حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی، اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا تھا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ یہود آپ ہی کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے، بلکہ پہلے انہوں نے موسیٰ کے ساتھ کیا، پھر انہوں نے عیسیٰ کا بھی انکار کیا، اور ان کی تو تاریخ ہی انبیاء کی تکذیب سے بری پڑی ہے، ان کی تاریخ بری پڑی ہے انبیاء کی تکذیب سے۔ تورات کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ وہی تورات کی بھی دعوت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیغمبر مجھ سے پہلے تورات لے کر آئے تھے اور اب میں انجیل لے کر آیا ہوں، ہم دونوں کا اصل ماخذ ایک ہی ہے۔ اس لیے جس طرح تم موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان پر ایمان لائے، مجھ پر بھی ایمان لاؤ، اس لیے کہ میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں، نہ کہ میں اس کی تردید یا تکذیب کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے آگے کیا ہوا کہ اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ نے اپنے آنے والے
اپنے بعد آنے والے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، و بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ کی خوشخبری بن کر آیا ہوں۔ احمد، یہ اگرچہ بمعنی فاعل اس میں تفصیل کا صیغہ ہو تو معنی ہوں گے دوسرے تمام لوگوں سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا۔ احمد دوسرے تمام لوگوں سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا۔ اگر یہ مفعول اسم تفضیل ہو تو معنی ہوگی آپ کی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے جتنی تعریف کی جائے اتنی کسی کی بھی نہیں کی گئی، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دو معنی اس کے۔ فلما جاءہم بالبینہ، جب وہ نبی و رسول آیا ان کے پاس تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو واضح جادو ہے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جو باندھے اللہ پر کذب، جھوٹ، وہو یہودی، حالانکہ وہ بلایا جاتا ہے الاسلام، اسلام کی طرف۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی قوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جب انہوں نے جادو سے تعبیر کیا، جس طرح گزشتہ قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو اسی طرح کہتی آئیں، بعض نے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہیں کہ جب کافروں نے واضح دلائل دیکھے تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یعنی اس سے مراد کفار مکہ کو کہا گیا کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اللہ پر جھوٹ کیا ہے؟ اللہ کی کافر و مشرکین مکہ نے اللہ کی اولاد قرار دیا، یا جو جانور اللہ نے حرام کیے تھے وہ حلال انہوں نے قرار دیے، ٹھیک ہے، حلال جانوروں کو حرام یا حرام جانوروں کو حلال قرار دینا یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی جو تمام دینوں میں اشرف اور اعلیٰ دین ہے۔ اس لیے جو شخص ایسا ہو تو جس کو وہ یدعی الی الاسلام، یعنی اس شخص سے کون زیادہ ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اسے بلایا جاتا ہے کہ تم اسلام کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، لیکن وہ کیا کرے، اس کو چھوڑ کر کیا کرے، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم کو تو پھر ہدایت نہیں دیتے۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، تاکہ وہ بجھا دے اللہ کے نور کو بھی افواہہم اپنے منہوں سے، واللہ متم، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے نوری ہی اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناپسند کریں کافر، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، حالانکہ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، اگرچہ کافر برا جانے۔ نور سے مراد یہاں کیا ہے؟ لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور سے مراد نمبر 1 قرآن، نمبر 2 یا پھر اسلام، نمبر 3 یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 یا دلائل و براہین ہے۔ منہ سے بجھائیں کا مطلب تان و تشنیع کی باتیں کریں جو ان کے منہوں سے نکلتی تھی۔ سورج کی طرف کوئی منہ کر کے پھونکے مارے تو سورج کی روشنی کو کوئی بجھا سکتا ہے؟ قرآن کے بارے میں کوئی باتیں کر کے تو قرآن کو کوئی جھوٹا کر سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے جیسے پھونکوں سے چراغ بجھانا، یعنی سورج کی روشنی کو۔ تو یہ پھونکوں لیطفئوا نور اللہ بافواہ، اپنے منہوں کے ساتھ، مطلب منہ سے باتیں کر کر کے تو وہ کسی بھی چیز کو ختم نہیں کر سکتے۔ قرآن کو جتنا بھی جھوٹا منہوں سے کریں، اسلام کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دلائل و براہین کو، کسی کو بھی تو وہ جھوٹا نہیں کر سکتے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اسے علی الدین کلی، تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے دیگر تمام مذاہب سے غالب کر دے۔ یہ گزشتہ بات ہی کی تاکید کی جا رہی ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے پھر دہرایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا حق دین یعنی سچا دین دے کر تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے۔ اور حقیقت میں ایسا ہوا،
آج جو دین کی روشنی میں آپ بیٹھے ہیں، جو قرآن آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، تو یہ وہی چراغ ہے، وہی نور ہے جسے آپ لے کر بیٹھے تھے۔ اور کوششوں کو، مشرکین مکہ کی تمام تر کوششوں کے باوجود اللہ نے اس کو غالب کر دیا، اور الحمدللہ آپ اس دین کا حصہ ہیں جس کو اللہ نے تمام دینوں پر غالب کیا۔ یا ایھا الذین، یہاں سے یہی ہے، اے ایمان والو، ہل ادلکم، کیا میں رہنمائی دوں تمہیں، علی تجارت، ایک ایسی تجارت پر، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دے دردناک عذاب کی۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ یہ کون سی تجارت ہے؟ اس عمل یعنی ایمان اور جہاد کو تجارت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی انہیں تجارت کی طرح ہی نفع ہوگا۔ وہ نفع کیا ہے؟ جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات۔ کتنی بڑی تجارت ہے۔ آج اللہ کے ہو جاؤ اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں کیا دے گا؟ جنت کا داخلہ اور جہنم سے نجات۔ اس سے بڑا نفع اور کیا ہوگا؟ اس بات کو دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، سورۃ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے میں کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تومنون باللہ، تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون، اور تم جہاد کرتے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم، یہی، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب کیا ہے تومنون باللہ ورسولہ؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہ، ویدخلکم، اور وہ تمہیں داخل کرے گا، جنات تجری، ایسے باغات میں کہ جاری ہوں گی، من تحت الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، ومساکن طیبہ، اور پاکیزہ گھروں میں، فی جنات عدن، جو ہمیشہ کے باغات ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ اب یہاں غور کیجئے گا، اللہ تمہارے گناہ، جب تم جہاد کرو گے، جو پچھلی آیت میں جو کہا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تمہیں علم ہو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر، جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور صاف ستھرے گھروں میں داخل کرے گا جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کہا اخرى، اور ایک اور چیز ہے، تحبونہا، جسے تم سب پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، مدد اللہ کی طرف سے اور قریبی فتح بھی تمہیں نصیب ہوگی۔ جب تم جہاد کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی اور قریب کی فتح بھی نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وبشر المومنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ یا غور کرنا ہے، جب تم اس کی راہ میں لڑو گے اور اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہیں فتح اور نصرت سے نوازے گا، جنتیں بھی دے گا، گناہ بھی معاف کرے گا، جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، جنت عدن میں داخل کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں دنیا میں کامیابی بھی دے گا اور تمہیں مدد بھی دے گا۔ ایک سورہ محمد میں ہم نے پڑھا تھا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اور ایک ہم نے سورۃ حج میں پڑھا تھا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقیناً اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اسے فتح قریب قرار دیا۔ دنیا میں جو کامیابی ہوگی نا وہ فتح قریب ہے، اور اس سے مراد فتح مکہ، جو مسلمانوں کو فتح مکہ ہوئی تھی، بعد نے فارس اور روم کی عظیم الشان سلطنتوں پر مسلمانوں کے غلبے کو اس کا مصداق قرار دیا۔ فتح قریب سے مراد فارس اور روم کی عظیم الشان سلطنتوں پر مسلمانوں کا غلبہ، کہتے ہیں وہ فتح قریب جو دور خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں مراد لی جا سکتی، فتح مکہ بھی ہو سکتا ہے
اور فارس اور روم کی سلطنتوں پر مسلمانوں کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں جہاں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی وہ ساری فتح قریب ہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ایمانداروں کو خوشخبری سنا دو، جنت کی بھی خوشخبری جو کہ مرنے کے بعد ہوگی، اور فتح و نصرت کی خوشخبری جو دنیا میں ہوگی، بشرط کہ اہل ایمان ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں۔ جو آپ نے پڑھا تھا سورۃ آل عمران میں، اللہ نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا 139 میں، اور تم ہی سر بلند ہوں گے، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، شرط ہے کہ تم مومن ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنے دین کی نصرت کی مزید ترغیب دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو تم سب ہو جو انصار اللہ کے مددگار، کما قال عیسیٰ بن مریم، جس طرح کہا تھا عیسیٰ بن مریم نے للحواریین، عیسیٰ بن مریم کے نے للحواریین، حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہوں گے میرے مددگار اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف بلانے میں۔ قال الحواریین، حواریون، تو حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، وکفرت، اور انکار کیا، طائفۃ، ایک گروہ نے، فأیدنا الذین، تو پھر ہم نے مدد کی ان لوگوں کی، آمنوا، جو ایمان لائے، علی عدوہم، ان کے دشمن کے خلاف، فاصبحوا ظاہرین، تو وہ سب ہو گئے ظاہرین، غالب۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اے ایمان والو کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، تمام حالتوں میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اور جان و مال کے ذریعے سے بھی، ہر لحاظ سے، جب بھی، جس وقت بھی، جس حالت میں بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول اپنے دین کے لیے پکارے، تم فوراً ان کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے مددگار بن جاؤ۔ کیسے؟ جس طرح حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے ان کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے بعد کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون بنے گا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، یعنی ہم آپ کے اس دین کی تبلیغ میں، واعظ و نصیحت میں، اسلام کی نشر و اشاعت کا حکم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو پھیلانے میں، اسی طرح یعنی ہم آپ کے جو مددگار ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ نے ایام حج میں فرمایا تھا کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں، اس لیے کہ قریش مجھے فریضہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتے، حتیٰ کہ آپ کی اس پکار پر مدینے کے اوس اور خزرج جو قبائل تھے انہوں نے لبیک کہا، آپ کی حیات پر انہوں نے بیعت کی اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا، آپ کو یہ پیشکش بھی کی کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں۔ جب آپ ہجرت کر کے گئے تو اللہ کے حکم سے تھے نا، مدینہ تشریف لے گئے تو وعدے کے مطابق انہوں نے آپ کی اور آپ کے تمام ساتھیوں کی پوری مدد بھی کی، حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا نام بھی انصار رکھ دیا، اور اب یہ ان کا علم بن گیا۔ علم کیا ہوتا ہے؟ نشان، جھنڈا، انصار، رضی اللہ عنہم وارضاہم، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا۔ یہ کون تھے؟ یہ یہود تھے جنہوں نے نبوت عیسیٰ کا انکار نہیں کیا بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر بہتان تراشی بھی کی۔ بعض کہتے ہیں یہ اختلاف و تفرق اس وقت ہوا جب حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک نے کہا عیسیٰ کی شکل میں اللہ نے ہی زمین پر ظہور فرمایا تھا، عیسیٰ کی شکل میں رب خود آ گیا تھا، کسی نے کہا، اب وہ پھر آسمان پر واپس چلا گیا۔ یہ فرقہ یعقوبیہ کہلایا، جن کا یہ بنا کہ اللہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں زمین پر آ گیا تھا، اب وہ اوپر چلا گیا ہے، یہ فرقہ یعقوبیہ کہلایا۔ نستوریہ فرقے نے کہا کہ وہ ابن اللہ تھے، وہ اللہ کا بیٹا تھا، باپ نے بیٹے کو آسمان پر بلا لیا۔
تیسرا فرقہ اس نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، یہی فرقہ صحیح تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم نے اسی آخری جماعت کی دوسرے باطل گروہوں کے مقابلے میں مدد کی۔ یہ صحیح عقیدے کی حامل جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، جنہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ اللہ کے رسول اور بندے تھے، اور یوں ہم نے ان کو دلائل کے لحاظ سے بھی سب کافروں پر غلبہ عطا فرمایا اور قوت و سلطنت کے اعتبار سے بھی۔ اس غلبے کا آخری ظہور اس وقت پھر ہوگا جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جیسا کہ اس نزول اور غلبے کی صراحت صحیح احادیث صحیحہ میں تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ کب آئیں گے؟ قرب قیامت۔ تو یہ اس وقت کا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو غالب کریں گے۔ تو یہ ہے آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔